مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روز جمعہ مجھ پر درود پڑھو کہ جمعہ کے روز درود پڑھنے والوں کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائیں، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک اور کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا اور ایک اور اہم چیز کا حکم دیا گیا۔ کبیرہ گناہ تو یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز وعدے کا پورا کرنا ہے۔ ایک چیز سے منع کیا گیا اور ایک چیز کا حکم دیا گیا۔ یتیم کا کل یا بعض مال غصب کر لینا، اس میں خیانت کرنا، اس کے دینے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر صرف اچھے طریقے سے، وہ یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کا ولی یتیم کے مال سے تجارت وغیرہ کر سکتا ہے، اس نیت سے کر سکتا ہے کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کا مال زیادہ ہو جائے، اس لیے نہیں کہ اس مال سے جو فائدہ پہنچے گا وہ اپنی ذات پر خرچ کرے گا، اس طریقے سے اجازت نہیں۔ اس لیے تجارت کر سکتا ہے کہ یتیموں کا مال بڑھ جائے، جس سے اس کا مال بڑھے، یہ بھی حسن اخلاق میں داخل ہے۔ ایسے ہی اس کا روپیہ سود کے بغیر بینک وغیرہ میں اس کے نام پر بھی رکھنا جائز ہے کہ یہ حفاظت کی ایک قسم ہے۔ اور دوسرا حکم یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، اور وہ عمر 18 سال کی عمر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ان یتیم بچوں کا مال وغیرہ لوگ کھا جاتے ہیں اور گھر ہی کے لوگ غصب کر لیتے ہیں، کچھ بھی ان بیچارے یتیموں کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو فرمایا ان کے مال کی حفاظت کرو، جب یہ اپنی پختہ یعنی 18 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہی مختار ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے علامات ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائی مدت بلوغ اسی آیت سے استدلال کر کے 18 سال اقرار دی، یعنی کم از کم بچہ 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں اگر 15 سال کی عمر تک کوئی بلوغت کی علامت ظاہر نہ ہو تو 18 سال تک بچے کو بالغ اقرار دے دیا جائے گا۔ جب اس کی عمر 18 سال ہو جائے گی، اب کوئی بلوغت کی علامت ظاہر ہو یا نہ ہو، شریعت مطہرہ کے احکام خود بخود ہی اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنا فرض ہو جائے گی، روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا، اسی طرح دیگر جو شریعت کے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ اور بچی 9 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ اگر 12 سال تک کوئی بھی بلوغت کی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کے بعد بچی خود بخود ہی بالغ ہو جائے گی، اس پر بھی شریعت مطہرہ کے تمام احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور فرمایا جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، بلکہ کچھ نیچا تولنا یعنی بڑھا کر دینا یہ مستحب ہے، یعنی کچھ چیز ترازو میں تھوڑی سی زیادہ ڈال کر دینا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نیک نامی ہوتی ہے جس سے تجارت چمکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک سے خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال صحیح وزن سے اور پورا ملتا ہے، جہاں سب کے پیٹوں کے نیچے آلو پیاز یا ہلکی طے اعلیٰ درجے کی نکلنے کے بعد نیچے سڑا ہوا مال نکلنے وغیرہ کا انجام ہوتا ہے، وہاں سے لوگ خریدنے میں جو ہے وہ جھجک محسوس کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پر نہیں جاتے۔
یعنی جہاں پر آدھا مال صحیح اور آدھا مال خراب ملتا ہے تو فرمایا اس جگہ سے لوگ خریدنے میں جو ہے وہ جھجک محسوس کرتے ہیں، لیکن جہاں سے اعلیٰ اور صحیح مال ملتا ہے پھر ایسے لوگوں کی تجارت بھی چمک جاتی ہے۔ اور ہمیں صحیح مال بیچنے کی، عہد پورا کرنے کی اور ناپ تول میں جو ہے وہ کمی نہ کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ پورا پورا ناپ تولو، کہ بعض امتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تباہ کیا، وہ لوگ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے کہ وہ ناپ اور تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی عیبدار چیز فروخت کرے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈالا، آپ کی انگلیوں نے اس میں تری پائی، ارشاد فرمایا، اے غلے والو یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو گلے کو تولنے اور ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، اور جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ جو غلہ خراب ہو چکا ہے، فرمایا اس کو سامنے کر کے رکھو تاکہ جب لوگ خریدنے کے لیے آئیں تو ان کی نظر اس پر ڈلے، اور لوگوں کے سامنے تم ڈالو تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، اور ارشاد فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو وعدے کا خلاف نہ کریں، جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی نیچی